الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اشاری میں آپ نے دیکھا کہ دو حصے ہوتے ہیں مرکب اشاری کے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ اسم اشارے میں آپ نے قریب اور بعید دو طریقے کے اشارے پڑھے تھے۔ قریب اشارہ یعنی نیئر، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے، اور وہ اشارے کون کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ مذکر کے ہیں، اور مؤنث کے ہوں گے ہاذیہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ جب ہم دور کے اشارے کا ذکر کرتے ہیں بعید تو کہتے ہیں ذالکا، زانکا، اولائکا، یہ مذکر کے ہو گئے، اور مؤنث کے ہو گئے تلکا، تانکا، اولائکا۔ ان اشارے میں نے آپ کو کچھ کنڈیشنز بتائی تھیں، کچھ شرطیں بتائی تھیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اسم اشارہ پہلے آئے گا ہمیشہ، اور مشار الیہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ریئر کنڈیشنز ہوں گی جہاں آپ اشارے کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پر گرامیٹیکل چینجز ہوں گے۔ لیکن جو کامن فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ اشارہ پہلے آئے گا، بعد میں مشار الیہ آئے گا۔ یہ ضروری ہے کہ اشارے کے فوراً بعد اسم کے اوپر ال ہونا چاہیے۔ مرکب کی پہچان کیا ہے کہ جب بھی اشارے کے بعد اسم جو بھی آ رہا ہے اس کے اوپر ال ہے تو وہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی دوسری پہچان ہے مرکب اشاری کی۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ میں گیپ نہیں ہوگا، جیسے مضاف مضافہ میں گیپ نہیں ہوتا، جیسے جار مجرور میں گیپ نہیں ہوتا، اسی طرح سے اسم اشارہ اور مشار الیہ میں گیپ نہیں ہوگا۔ چوتھی اور بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشنز وہ جو ہم نے موصوف صفت میں پڑھی تھی، وہی چار کنڈیشنز یہاں پر بھی اپلائی ہوں گی۔ جو چار شرطیں آپ نے، جو چار پراپرٹیز آپ نے مشار الیہ میں دیکھی ہیں، مثال طور پہ آپ نے دیکھا الرجل، یا آپ کہتے ہیں رجلن، ایک آدمی، رجلن ایک نکرہ اسم ہے۔ اب آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں یہ آدمی، تو قریب کا اشارہ آپ پک کریں گے، تو رجل یعنی اس کو آپ کو بیسیکلی ال لگانا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس اشارے کے بعد فوراً اسم کے اوپر ال ہونا چاہیے، تو یہ معرفہ ہو جائے گا، الرجل ہو جائے گا۔ تو الرجل میں چار پراپرٹیز دیکھ لیں آپ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے رفع، واحد، مذکر اور معرفہ، کیونکہ ال لگ گیا۔ اب جب آپ اشارہ پک کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ قریب کا اشارہ جو ہے ہاذا ہے، ہاذا رفع میں بھی ہاذا ہوگا، نصب میں بھی اور جر میں بھی، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے ہاذا تو یہ رفع میں ہے، الرجل بھی رفع میں ہے۔ پھر ہاذا مذکر ہے اور واحد ہے، رجل بھی مذکر ہے اور واحد ہے، اور الرجل کہہ رہے ہیں، ال لگا رہے ہیں۔ ہاذا پہلے سے ہی پراپر ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پروناؤنس جتنے بھی پوائنٹرز جتنے بھی ہوں گے وہ پراپر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اشارے جتنے بھی ہوں گے، پروناؤنس بھی ہم نے اشارے اس میں پڑھے تھے پراپر میں، اور پوائنٹرز بھی ہم نے پراپر میں پڑھے تھے۔ تو پوائنٹرز ہمیشہ پراپر رہیں گے۔ تو جب پوائنٹر پراپر ہے تو الرجل بھی پراپر ہے۔ ہم دیکھا کہ چاروں پراپرٹیز میچ ہو گئیں، تو اس کو اسم اشارہ مشار الیہ کہیں گے، اور یہ آپ کا مرکب اشاری ہو جائے گا۔ کچھ پریکٹس کرنا ابھی ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمارا جو اعتماد ہے، ہمارا جو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر وہ پورے طریقے سے آ جائے۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پراپرٹیز میچ ہونی چاہیے، تو اس پراپرٹیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم مرکب اشاری بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو مختلف اینگل سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے الامراتو، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں وہ عورت، وہ عورت، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں وہ دو
لڑکیاں، ٹھیک ہے، وہ دو لڑکیاں. یا اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ لڑکا یا یہ صحابہ، ٹھیک ہے، یہ صحابہ یعنی صحابہ کہتے ہیں ساتھیوں کو، تو یہ بہت سے لوگ ہو گئے، صاحب ان کی جمع ہے اصحاب. تو اس طریقے کے ہم مختلف طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ دو آنکھیں، ٹھیک ہے، وہ دو آنکھیں، یا یہ دو ہاتھ، ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں ہم یہ راستہ، یا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ گھر، وہ دو مسجدیں، ٹھیک ہے، وہ دو مسجدیں. یا اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ بہت سی مسجدیں، ٹھیک ہے، وہ بہت سی مسجدیں. یا اگر ہم اور دوسرے اشارے، چلیے اس کو ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کو ہم انشاءاللہ اس اردو کی ترجمانی کے حساب سے کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس مرکب ہے وہ عورت. عورت کے لیے آپ امراتن کہتے ہیں. تو اشارہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ دور کا ہے یا قریب کا ہے. تو وہ لکھا ہے، وہ ایک دور کا اشارہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو واحد اور مؤنث کا اشارہ پک کرنا ہے، وہ بھی دور کا. تو ہو جائے گا تل کا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے تل کا. اب ال داخل کرنا ہے. عورت کو آپ کہتے ہیں امراتو، تلکل امراتو، وہ عورت، ٹھیک ہے، وہ عورت. اب یہاں پر ال لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تلکل امراتو کو آپ کہیں گے وہ عورت. وہ دو لڑکیاں، لڑکیوں کو ہم کہتے ہیں بنتن. جب دو لڑکیوں کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے بنتانی، بنتانی. تو اب اشارہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور کا ہے، تو تل کا واحد کا ہے، لیکن دو کے لیے آپ کہیں گے تانی کا. تو یہ ہو جائے گا تانی کا البنتانی، تانی کا البنتانی، وہ دو لڑکیاں. اگر ہم کہتے ہیں یہ صحابہ، اب یہ اشارہ جو ہے قریب کا ہے، یہ قریب کا اشارہ ہے، لیکن واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو صحابہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحبن کی جمع ہے، تو اس کی عربی کو ہوتی ہے اصحاب، ٹھیک ہے، اصحابو، اصحابو. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قریب کا اشارہ یہ ہے، قریب کا اشارہ. تو ہم اس کو دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہا اولائی، ہا اولائی، اور ال اصحابو. یہ صحیح رہے گی کیونکہ بہت سے ساتھی ہیں. تو ہم کہیں گے ہا اولائی اصحابو، یہاں پر ہا کے اوپر کھڑی الف آئے گی، ہا اولائی اصحابو. اچھا، اب کیونکہ اصحاب جو ہے وہ جمع مکسر ہے اور عاقل ہے، تو اس کو آپ دے اور شی دونوں کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ واحد مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. واحد مؤنث کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مکسر عاقل ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے آخر میں اونا اینا نہیں ہے، ایسا جمع ہے جس کے آخر میں عربی کا ایس نہیں لگا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یہ مکسر ہو گیا. اب مکسر ہونے کے بعد آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ عاقل کیٹیگری میں جائے گا یا غیر عاقل. تو ظاہر سی بات ہے عاقل کیٹیگری میں جائے گا. تو عاقل کو آپ دو طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، دے اور شی. تو دے کے لیے تو آپ نے عربک لکھ دی ہا اولائی، لیکن جب آپ شی کے عربک لکھیں گے تو ہاذہی، ہاذہی الاصحاب. تو یہ ہو جائے گا یہ ساتھی. اب ہاذہی واحد مؤنث ہے، تو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. الحمدللہ آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم صحابہ کو یا جمع مکسر عاقل کو، کیونکہ جمع مکسر عاقل ہے، تو اس کے لیے دو لفظ کا استعمال کرتے ہیں، دے کا اور شی کا. دے کے لیے آپ نے بیسیکلی ہا اولائی کر دیا، اور شی کے لیے آپ نے ہاذہی کر دیا، اور دونوں ہی صحیح ہیں. ہمارے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے وہ دو آنکھیں. اب آنکھیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یاد کیجئے کہ آپ نے اس کو مؤنث میں پڑھا تھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں، آپ اس کو مؤنث کہیں گے. تو جب آپ کہتے ہیں وہ دو آنکھیں، آنکھوں کے لیے عینون آتا ہے. عینون کے معنی ہوتے ہیں ایک آنکھ،
ٹھیک ہے، عینون کے معنی ہوتے ہیں ایک آنکھ، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی شکل میں ہیں، تو جب ہم اس کو دو آنکھوں کا ذکر کریں گے تو ہو جائے گا عینانی، لیکن وہ دو، اب یہ دور کے اشارے ہیں دو کے لیے، تو ہو جائے گا تانی کا العینانی، تانی کا العینانی وہ دو آنکھیں، تانی کا العینانی وہ دو آنکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بیسیکلی مؤنث میں پڑھا تھا، جمع یعنی جو جسم کے اعضاء ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں، جیسے عینن ہے، شفتن ہے، اذنن ہے، یدن ہے، رجلن ہے، یہ سارے اعضاء جو ہیں جوڑے کی شکل میں، یہ آپ مؤنث چارٹ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ دو ہاتھ، پھر ہم نے دیکھا کہ اشارہ استعمال ہو رہا ہے لیکن جسم کے اعضاء کے لیے اور ہاتھ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو آپ کہتے ہیں یدن کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو مذکر یا مؤنث کی کیٹیگری دینا چاہیں گے تو آپ کہیں گے مؤنث ہے کیونکہ جسم کے اعضاء ہیں جوڑے کی شکل میں، تو دو ہاتھوں کے لیے آپ کہتے ہیں یدانی، تو پھر آپ قریب کا اشارہ یہ اور مؤنث کا اشارہ دو کے لیے ہاذہ ہاذانی، تو یہ ہو جائے گا ہاذانی اور الیدانی، ہاذانی الیدانی یہ دو ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ راستہ آپ پڑھ چکے ہیں مؤنث ٹاپک میں، اور اس کو کہتے ہیں سبیل، ٹھیک ہے۔ سبیل آپ مؤنث مذکر ٹاپک میں آپ کو یاد ہو، جینڈر یعنی جسم کے ٹاپک میں آپ نے پڑھا تھا کہ راستہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، سبیل۔ تو اب یہ راستہ، تو ہم مؤنث کا ورڈ پک کریں گے، مؤنث کا اشارہ پک کریں گے کیونکہ یہ مؤنث ہے، واحد اور قریب، یہ یعنی قریب، تو ہو جائے گا ہاذہ ال اور راستے کے لیے سبیل، تو آپ کہیں گے ہاذہ سبیلو یہ راستہ، ہاذہ سبیلو یہ راستہ۔ وہ گھر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مؤنث ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا، گھر کے لیے دو آتے ہیں، بیتن اور دارن، تو اگر بیتن ہے تو آپ اس کو مذکر کہیں گے، تو وہ گھر دور کا اشارہ ہے، تو اگر ہم بیتن کہتے ہیں تو ہو جائے گا ذالکا، اگر ہم دار پک کر رہے ہیں تو دار کے لیے ہم کہیں گے تلکا وہ گھر، تو ہو جائے گا تلکا الدارو وہ گھر، ٹھیک ہے۔ تو بیتو مذکر ہے اور دارو بیسیکلی مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے مؤنث کا اشارہ واحد اور ال لگا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ذالک بیتو مذکر ہے، واحد ہے، مذکر واحد اور رفع میں ہے، تو ہم ذالک البیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں وہ دو مسجدیں، تو مسجدیں بیسیکلی مسجدان، تو اب مذکر ہے، ہم اردو والے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مسجد بڑی ہے، مسجد چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن عرب کے ہاں ایک یا دو مسجدوں کا ذکر آتا ہے تو وہ مذکر ہے، تو ہم مذکر کا اشارہ بھی کریں گے وہ دو، تو ذالکا زانکا، ٹھیک ہے، زانکا ہو جائے گا زانکا المسجدانی، ذانکا المسجدانی وہ دو مسجدیں، ذانکا المسجدانی ہم نے مذکر کا پک کیا ورڈ اشارہ یعنی، اور دو کے لیے کیونکہ دو مسجدوں کا ذکر ہے، تو ذالکا ایک، ذانکا دو، اور پھر جب ہم جمع پہنچیں گے تو کہیں گے اولائکا، یعنی دور کا اشارہ ہے تو اولائکا، تو یہاں پر آپ نے دیکھا دو مسجدیں ہیں تو اسی وجہ سے ذانکا آپ نے لکھا۔ وہ بہت سی مسجدیں، اب یہاں پر مسجدیں جو ہے نا اس کی جمع مکسر ہو جائے گی، کیونکہ مسجدن تو ہو گئی ایک مسجد، لیکن جب آپ اس کا جمع بنائیں گے تو ہو جائے گا مساجدو، اب یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو جب بھی آپ جمع مکسر غیر عاقل دیکھتے ہیں، جمع مکسر غیر عاقل، تو اس کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا واحد اور مؤنث، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کریں گے آپ،
کیونکہ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. جمع مکسر غیر عاقل کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا دے استعمال نہیں ہوگا بلکہ شی استعمال ہوگا، اور شی سے مراد یہ ہے کہ واحد اور مؤنث. تو اب یہ جو مرکب ہے ہماری وہ کیا ہے؟ وہ بہت سی، دور کا اشارہ ہے، یعنی وہ. تو یہاں پر تلکا، ٹھیک ہے، تلکا تانکا اولائکا، تو ان تینوں میں سے ہم تلکا پک کریں گے، کیونکہ شی اگر ہم کہیں گے واحد مؤنث تو تلکا ہو جائے گا. اور پھر المساجدو، یہ ہو جائے گا تلک المساجدو، وہ مسجدیں. ٹھیک ہے، مساجدوں کے لیے ہم نے تلکا کیوں پک کیا؟ کیونکہ مسجد کی جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور جب بھی جمع مکسر غیر عاقل آئے گی تو آپ اس کو بیسیکلی واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ بہت سے رسول، وہ بہت سے رسول، تو اب رسول کی جمع کیا ہے؟ اگر ہم ایک رسول کی بات کریں گے تو ہو جائے گا رسول، اور اگر ہم بہت سے رسولوں کی بات ہو جائیں گے کہیں گے تو ہوگا رسول. بہت سے رسول ہو گئے. تو اب یہ جمع مکسر کس ٹائپ کا ورڈ ہے؟ جمع مکسر عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ ظاہر سی بات ہے جمع مکسر ہے. مکسر کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ بروکن پلورل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آخر میں اونا اینا یا آتن نہیں ہے، ایس نہیں ہے عربی کا، تو ہم کہیں گے یہ جمع مکسر عاقل ہے. تو جمع مکسر عاقل کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دے اور شی دونوں استعمال کرتے ہیں. دے اور شی دونوں استعمال کرتے ہیں. تو اب اشارے بھی ہم دونوں استعمال کریں گے. حقیقت میں رسول کی جمع جو ہے رسول وہ مذکر ہے اور جمع ہے، تو ہم کہیں گے وہ کے لیے اولائکا رسولو. اولئک الرسل بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت سے رسول. اور شی کے لیے آپ کہتے ہیں تلک الرسل. ٹھیک ہے، تلک الرسل. تو شی کے لیے آپ تلکا استعمال کرتے ہیں، تلک الرسل وہ بہت سے رسول. اور یہ دونوں ہی عربک بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس میں فارمولا کیا پڑھا تھا کہ جب بھی جمع مکسر عاقل ہوگا، جب بھی جمع مکسر عاقل ہوگا تو آپ اس کو دو طریقے سے ٹریٹ کریں گے، دے کے ساتھ بھی اور شی. اور دے کی عربی کیا ہے؟ اشارے میں اولائکا دور کا ہو گیا، اور ہا اولائی قریب کا ہو گیا. اور واحد مؤنث اگر آپ کہتے ہیں دور کا تو ہو جائے گا تلکا، اور قریب کا ہاذہی. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت سی عورتیں، یہ بہت سی عورتیں، ٹھیک ہے، یہ بہت سی عورتیں، تو ایک عورت کو تو آپ کہتے ہیں امرأۃن، لیکن جب بہت سی عورتوں کا ذکر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نساء. اب جمع مکسر عاقل کیٹیگری میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں اونا اینا یا آتن نہیں ہے، عربی کا ایس نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ ہو گیا آپ کا جمع مکسر اور عاقل. تو جیسی جمع مکسر عاقل ہوگا آپ دو طریقے سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، دے اور شی. تو جب آپ کہتے ہیں یہ بہت سی، تو قریب کے اشارے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ہا اولائی اور النساء، ہا اولائی النساء، یہ عورتیں، ٹھیک ہے، یہ بہت سی عورتیں. لیکن اس کو واحد مؤنث کی طرح بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ہاذہی آپ اس کو واحد مؤنث ہاذہی النساء، ہاذہی النساء، تو یہ بہت سی عورتیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ نے الحمدللہ اب تک ٹاپک پڑھا ہے شروع سے لے کر ابھی تک اسم کے حوالے سے، وہ سارے ٹاپکس اس جمع اس مرکب اشارے میں استعمال ہوتے ہیں. آپ نے عدد پڑھا، آپ نے اعراب پڑھا، رفع نصب جر، وہ یہاں پر اپلائی ہوگا. آپ نے جمع میں بلکہ عدد میں واحد مثنیٰ جمع اور جمع میں مختلف جمع پڑھے، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم میں آپ نے تین طریقے پڑھے، جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل. اس کے آخر میں تینوں میں آپ نے اونا اینا یا آتن عربی کا ایس لگا ہوا دیکھا تھا. جمع مکسر عاقل اور غیر عاقل میں آپ نے دیکھا ایس نہیں لگا ہوا ہے. اور اسم جمع، پھر آپ کا اس میں اور کیا کور ہوگا؟ اس میں آپ کا جنس کور ہوگا، مذکر اور مؤنث کا ٹاپک کور ہوگا اس میں. پھر آپ نے معرفہ اور نکرہ وہ جو ٹاپک پڑھا تھا وہ اس میں کور ہوگا. تو
الحمدللہ یہ جو مرکب اشاری ہے یہ بالکل لاسٹ مرکب تھا آپ کا، اس میں سارے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو خود سے بیٹھ کر اس میں اشارے آپ خود یعنی آپ ورڈز پک کر لیں، اب تک جو بھی میں نے آپ کو پریکٹس میں کرائے ہیں شروع سے لے کر اب تک وہ سارے ورڈز آپ ایک جگہ جمع کر لیے، ان کے ساتھ آپ اشارے کا استعمال کریے۔ مثال کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سورج اور یہ زمین، وہ سورج اور یہ زمین۔ تو جب آپ کہیں گے وہ سورج اور یہ زمین تو سورج مؤنث ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو مؤنث ٹاپک میں پڑھا تھا، اور زمین بھی مؤنث ہے کیونکہ آپ ارتھ کہتے ہیں زمین کو۔ تو جب آپ اشارہ پک کریں گے وہ سورج تو تل کا استعمال کریں گے، تل کا الشمس، اور یہ زمین تو زمین کے لیے بھی آپ واحد مؤنث کا اشارہ پک کریں گے اور کہیں گے ہاذہ الارض، ہاذہ الارض، تلک الشمس و ہاذہ الارض، تو واو کا بیچ میں استعمال کریں گے اور کے لیے، وہ سورج اور یہ زمین، تلک الشمس و ہاذہ الارض، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اشاروں کا استعمال کریں گے۔ خیال رہے کہ مذکر کے لیے مذکر اشارے استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے مؤنث اشارے استعمال ہوں گے، واحد کے لیے واحد، مثنیٰ کے لیے مثنیٰ اشارے، جمع کے لیے جمع اشارے۔ اگر جمع مکسر عاقل یا غیر عاقل کوئی اسم آ رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کے لیے دے اور شی کا خیال رکھتے ہوئے اسی حساب سے آپ اشارے کو پک کریں گے اور اس کے ساتھ استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کو یہ عربک گرامر آسان لگنے لگے گی، صرف اور صرف پریکٹس کی وجہ ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا وقت گھر پر بھی لگائیں گے اس میں، انشاءاللہ یہی چیز آپ کو بہت آسان لگنے لگے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ عربی گرامر کو سیکھنا آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔